السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا رسول اللہ وازواج سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ قرآن کریم کی مختلف آیتیں ہیں جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہیں، اور یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور کیا نام ہے اولیاء کاملین، انہوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح ثنائی کی اور نعت گوئی کی۔ تو ابھی غالباً 6-7 روز قبل کی بات ہے کہ پورنیہ میں جو جلسہ ہوا جس میں مفتی شہریار صاحب تشریف فرما تھے اور اناؤنسر کے طور پر کفیل عنبر تھے، اور نعت خواں کے طور پر جو ہے وہ شبیر برکاتی تھے۔ تو مفتی شہریار صاحب انہوں نے جو گرفت کی شبیر برکاتی کی، تو اس پر جو ہے وہ سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رہا ہوں، چونکہ میں امریکہ اور کینیڈا کا سفر تھا، اس سے فارغ ہو کر پھر میں نے کچھ مصروفیت تھی کئی روز قبل، جب میں دیکھا تو دیکھنے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ مفتی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ شبیر آ رہا ہے تو پھر آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا، اور کچھ لوگ تائید کر رہے ہیں مفتی صاحب کی۔ اور بہرکیف تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش سے میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرنے والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو موقف ہے اہل سنت والجماعت کا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا، ہم نعت خوانی کو ایک کار خیر سمجھتے ہیں، ہم نعت خوانی کو ثواب کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نعت خوانی یہ ایک ایسا ایک عمل ہے جس کے ذریعے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل ہوتی ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نعت رسول پڑھی، سرکار نے ان کے لیے ممبر بچھوائی، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے نعت گوئی کی اور عرض کی انہوں نے کہ وہ اجمل منک لم ترقت عینی یا رسول اللہ واحسن منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جیسے جمیل اور حسین کسی شخص کو تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جیسا خوبصورت شخص کو کسی خاتون نے جنا ہی نہیں، اور آپ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو دیکھ کر جیسے لگتا ہے کہ آپ نے جیسا چاہا آپ کے رب نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا۔ حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ لم یاتی نظیرک فی نظری، بالکل حضرت حسان ابن ثابت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نعت شریف کو رکھیں اور اعلیٰ حضرت کا لم یاتی نظیرک فی نظری، یہ اس کلام کو رکھیں، مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ اللہ اکبر۔ تو موضوع پر آؤں، مفتی شہریار صاحب نے جو کیا اس کی تائید خود ہمارے مذہب کے علماء، ہمارے مسلک کے علماء کریں گے، اس لیے کہ نعت خوانی کو ہم وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ بات پوری کر دوں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نعت سنی نا تو سرکار موجود تھے وہاں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نعت سن کر کیا فرمایا معلوم؟ فرمایا کہ اللہم ایید الحسان بروح القدس، اے اللہ
حسان اگر کبھی مصیبت میں پڑے تو اسے روح قدس کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے مولا تو ان کی مدد فرمانا، تائید فرمانا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نعت خواں کو دعا دے رہے ہیں۔ تو نعت خوانی جو ہے یہ ایک روحانی غذا ہے، اس کا جو ہے اس کو مذاق نہ بنایا جائے، وہ کودنا اور علماء موجود ہیں یار، ورثۃ الانبیاء علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کی موجودگی میں ہم تو کوئی بھی جو ہے اپنے شیخ کی موجودگی میں یا اپنے استاذ کی موجودگی میں تھوڑی نہ ایسے کود پھاند کرے گا۔ اور پھر نعت خوانی ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں اور ہم حضور کو سنا رہے ہیں، اپنے محبوب کو سنا رہے ہیں، تو ایک کیفیت بھی بنتی ہے، روحانیت میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو مفتی شہریار صاحب قبلہ نے جو اصلاح فرمائی، میں بنگلہ دیش سے حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد اور ان کا خلیفہ، اور میں حضور شارح بخاری ان کا شاگرد اور ان کا خلیفہ، اس حیثیت سے، اور اہل سنت والجماعت کا بنگلہ دیش میں خادم اس حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ مفتی صاحب پر یہ واجب تھا اصلاح کرنا، اور مفتی صاحب نے وہ اصلاح کی۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، سرکار کی حدیث ہے۔ تو نعت خوانی لے کر ہم بنگلہ دیش میں بھی جو ہے وہ نعت خوانوں کو لے کر بہت پریشان ہیں کہ وہ کودنا اور پھاندنا اور مطلب کہ کوئی مہذب آدمی جو ہے نا وہ اس طرح کی محفل میں بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا۔ پھر ہم لوگوں کو یوروپ امریکہ میں پوچھا جاتا ہے یار سید صاحب حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم لوگ جو ہے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نعت خوانی دیکھیں آپ، کس الفاظ، کیسے الفاظ چن رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پر جاں فدا کروں۔ اعلیٰ حضرت اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ کروں تیرے جان پہ جاں فدا، لیکن اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پر جان رکھی جائے اس کو گوارا نہیں کیا۔ فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نام کہیں دیکھو نا، چاہے وہ اذان میں ہو یا اقامت میں ہو یا ہینڈ بل میں ہو یا پوسٹر میں ہو، جلسے میں ہو، وہاں میں اپنی جان کو آپ کے نام پر فدا کر دوں، اور نہ بس ایک جہاں، دو جہاں فدا، ایک جہاں قربان کرنے کے بعد بھی ہمارا دل نہیں بھرا، تو دل چاہتا کہ دونوں جہاں کے نام پر قربان کر دوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہے سنیت، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیم، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ٹریننگ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نعت خوانی کو نعت خوانی ہی رکھیں، اسے جو ہے وہ مذاق کا ذریعہ نہ بنائیں، بے ادبی کا جو ہے وہ اسے ذریعہ نہ بنائیں۔ اور پھر اناؤنسر کفیل انبر، غالباً کفیل انبر نام ہے ان کا، یہ کہنا کہ حضرت جب آپ کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہا ہے تو آپ کو آنا نہیں چاہیے۔ ارے اسٹیج اسلامی ہو، اور اسلامی اسٹیج ہو جہاں دین کی باتیں ہوں، کرنے والے مسلمان اور منتظمین مسلمان اور سامعین مسلمان، مقررین مسلمان، نعت خواہ مسلمان، اور اس نعت خوانی کرانے والے مسلمان، اور پھر اس مفتی کو منع کیا جائے کہ آپ کو، کمال کی بات ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ کسی والد سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ یہاں آئے گا تو آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ سگریٹ پیتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ قابل گرفت بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شبیر برکاتی کو اپنے اسلوب میں چینجنگ لانی چاہیے،
اور سارے نعت خواں یہ علماء کو سامنے بٹھال کر جو چیختے ہیں، کودتے ہیں، ٹھیک ہے، عجیب عجیب آواز میں، یہاں تک کہ گانوں کے لہجے میں نعت پڑھنا بالکل ناجائز ہے یہ. تو اس کا خیال رکھا جائے. اور بنگلہ دیش کی جانب سے سنی علماء کی طرف سے میں ڈاکٹر سید ارشاد احمد البخاری اسلامک ریسرچ سینٹر کا چیئرمین، میں مفتی شہریار صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسلک اہل سنت کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کا اپنے حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی حیات میں برکت عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.